بلوچستان میں بارشوں اور برف باری کا نیا سسٹم داخل، کوئٹہ چمن زیارت پشین اور مسلم باغ کے پہاڑی علاقوں میں برف باری، تربت، پنجگور، نوشکی اور تفتان میں موسلا دھار بارش، کے پی، گلگت بلتستان اور پنجاب میں بھی آج بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ بارشوں اور برف باری کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، پہلے بھی ملک کے بالائی علاقوں اور بلوچستان میں پہاڑوں پر برف باری۔ برف باری سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، جوان برف باری میں پھنسے افراد کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں۔ وادی تیرہ میں بچوں، بزرگوں اور خواتین کی محفوظ مقامات پر منتقلی، پاک فوج نے تیرہ میں اہم زمینی رابطے بحال کیے۔ کوٹلی نکیال سیکٹر میں بھی فوج کی بر وقت کارروائی، سڑک ٹریفک کے لیے بحال کر دی، ریسکیو کیے گئے افراد کو خوراک، طبی امداد اور گرم کمبلوں کی فراہمی۔ وادی لیپا میں برف باری سے راستے بند ہونے پر فوج کا ہیلی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ سندھ میں سردی کی لہر، اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی کے فیصلے میں توسیع، سردی کے باعث اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں صبح 9 بجے شروع کرنے کے فیصلے میں توسیع کا نوٹیفکیشن جاری۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق تمام سرکاری اور نجی اسکولز 4 فروری تک صبح 9 بجے کھلیں گے۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے تباہی، 5 افراد ہلاک، ملک بھر میں شدید سرد موسم سے 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، کئی ریاستوں میں نیشنل گارڈز تعینات، امریکہ بھر میں 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ، ہزاروں شہری بجلی سے محروم۔ دوسری جانب انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں بارشوں سے تباہی، لینڈ سلائیڈنگ سے 10 افراد جاں بحق اور 80 لاپتہ۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا بائیکاٹ، فیصلہ آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی آج ملاقات میں ورلڈ کپ کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ محسن نقوی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے بارے پاکستان کرکٹ بورڈ اور کھلاڑیوں کا موقف وزیر اعظم کو پیش کریں گے۔ ICC اور بھارت کے دباؤ پر بنگلہ دیش کو میگا ایونٹ سے نکالنے سے پیدا صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی قومی کرکٹ ٹیم کے ارکان سے لاہور میں ملاقات، کھلاڑیوں کو T20 ورلڈ کپ کے میچ میں شرکت کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ محسن نقوی نے کہا، ورلڈ کپ میں بھارت نہ کھیلنے کے حوالے سے بنگلہ دیش بورڈ کا موقف اصولوں پر مبنی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ICC کے دوہرے معیار کو مسترد کرتا ہے، کرکٹ کے سنہری اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنگلہ دیش کی حمایت کی۔ پاکستانی حکومت جو فیصلہ کرے گی اس پر مینوان عمل کریں گے، سیاست زدہ کرکٹ کسی کے مفاد میں۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان، سلمان علی آغا قیادت کریں گے، ٹیم میں بابر اعظم کی واپسی، شاہین آفریدی، شاداب خان، عثمان خان، صاحبزادہ فرحان اسکواڈ کا حصہ، محمد نواز، فہیم اشرف، خواجہ محمد نافع، سلمان مرزا ٹیم میں شامل، فخر زمان، سائم ایوب، نسیم شاہ، ابرار احمد اور عثمان طارق کو شامل کیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ کے میچز 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلے جائیں گے۔ پاکستان 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گا۔ وادی تیرہ سے لوگوں کے انخلا کو فوج سے جوڑنا غلط بیانی ہے، علاقے میں خفیہ اطلاعات پر آپریشنز جاری رہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا، خیبر پختونخوا حکومت عوام کی بہتری پر توجہ دے، احتجاج کی کال سن کر لوگ تھک چکے۔ مزید بولے، دہشت گردوں اور سپورٹ کرنے والوں کا خاتمہ ضرور ہوگا، ورلڈ کپ کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی سپانسرڈ 3 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔
ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں مقامی کمانڈر فاروق عرف سورو بھی شامل، بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد عدیل اور وسیم بھی مارے گئے۔ ڈی آئی خان میں شادی کی تقریب میں خودکش حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ خودکش بمبار افغان نکلا، شناخت 21 سالہ عبدالرحمان کے نام سے ہوئی۔ فوٹیج کے مطابق خودکش بمبار سفید چادر اوڑھے پنڈال میں داخل ہوا۔ قبائلی رقص کے دوران اچانک پنڈال سے عقب میں کمرے کی طرف گیا جہاں اکابرین علاقہ موجود تھے۔ بمبار نے کمرے میں داخل ہوتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا لیا، کمرے کی چھت منہدم ہو گئی۔ گل پلازہ میں سرچ آپریشن مکمل کر لیا، ملبے سے 73 لاشوں کی باقیات نکالی گئیں۔ سانحہ میں مجموعی طور پر 79 افراد جاں بحق ہوئے۔ ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کہتے ہیں تیرا میں 13 افراد کا ڈی این اے کرانا باقی ہے، لواحقین رابطے میں نہیں ہیں۔ جاں بحق افراد کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ 30 ورثاء کی دستاویزات مکمل، وزیر اعلیٰ کی منظوری سے چیک تیار ہوں گے۔ ایس ایس پی سٹی عارف عزیز بولے مقدمہ درج ہونے کے بعد بیانات۔ سانحہ گل پلازہ کی آزادانہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا حکومتی اداروں کی غفلت یا نااہلی کیسے سامنے آئے گی؟ گل پلازہ کے تاجروں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان بولے اتنا بڑا سانحہ ہوا، سوال یہ بنتا ہے بلڈنگ رولز کہاں ہیں؟ گزشتہ سال آگ لگنے کے 2500 واقعات پیش آئے، اتنے سانحے ہونے کے بعد بھی حکومت کو ہوش نہیں آیا۔ جو خاموش رہتے، آواز نہیں اٹھاتے، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اور جو آواز اٹھائے اس کو سیاست کا شکار کر دو، کیونکہ گورنر پہلے پہنچ گیا، ہم پہلے نہیں پہنچے۔ بے شرمو، 90 لاشوں پہ تو بات کرو۔ ٹیکس کے پیسے سے اگر پیسے دے رہے ہو تو کون سا احسان کر رہے ہو بھائی؟ آئے سامنے وہ جو کہے کہ میں نے اپنی جیب سے پیسے دیے، کہے کھڑے ہو کے کہ 1-1 کروڑ روپے جیب سے دیتے ہیں۔ احسان تھوڑی ہے، فرض ہے تمہارا، ڈیوٹی ہے تمہاری، ملازم ہو تم اس حکومت کے۔ سوال کیا جا رہا ہے گورنر گل پلازہ پر پہلے کیوں پہنچے؟ 1 ہفتے بعد رپورٹ آئی لیز فاروق ستار نے دی تھی، 47 سال پرانی لیز نکال دی، یہ نہیں بتایا آگ کیسے لگی اور کیوں نہیں بجھائی گئی۔ گورنر کامران ٹیسوری کی میڈیا سے بات چیت، کہا دھمکیاں نہ دیں، اپنی کرتوتوں پر نظر رکھیں، لواحقین کے چکر نہ لگوائیں، کاؤنٹر بنا کر مدد کریں۔ گورنر کی جاں بحق ہونے والے محمد آفتاب کے گھر آمد، لواحقین کے لیے پلاٹ اور بچوں کی تعلیم کے اخراجات